بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پل صراط کے بارے میں بتائیں گے کہ پل صراط کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کیا ہر انسان کو اس پل سے گزرنا پڑے گا، اللہ پاک نے اس پل کو کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس پل صراط کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ پاک نے ہماری تقدیروں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری کائنات کے امور رب الہی کے بغیر نہیں چل سکتے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا جو کہ ہر انسان پر لازم ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہوگا جس دن ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط ایک ایسے پل کا نام ہے جس پر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، اور جو گزر گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ناظرین، 1000 سال کی مسافت کا یہ پل ہوگا، اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو گنہگاروں کو جلانے کے لیے ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری والے راستے پر منتقل کیا جائے گا جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جائے گا۔ بعض روایات میں ہے پل صراط کی مسافت 1500 سال کی ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار اور 500 سال اترائی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پل صراط کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا پل ہوگا کہ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح پل پار کر جائیں گے، بعض لوگ پرندوں کی طرح پل پار کریں گے، بعض گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح پل پار کریں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پل پار کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ صدمہ بھی اٹھائیں گے اور پل صراط سے نیچے بھی گر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پل صراط پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کیونکہ پل صراط جہنم پر بنایا جانے والا پل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پل صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر چوڑے اور کھردرے کانٹے ہوں گے، اور وہ ایسے ٹیڑھے کانٹے ہوں گے کہ جو مومن ہوں گے وہ بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے، ان پر کوئی خراش نہ آئے گی، اور بعض اس حالت میں پل کو پار کریں گے کہ ان کو خراشیں بھی لگیں گی، اور ان کے بعض اعضاء جہنم کی آگ سے جھلس جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے کہ کہیں نیچے جہنم کی آگ میں نہ گر جائیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسیٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود نے اسے کھڑا کر دیا اور اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والے کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جس کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر یہ دونوں چیزیں اس کے دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، اور جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہوگی
تو اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ اپنے پروں میں ڈھانپ کر پل صراط سے گزرے گا تاکہ دوزخ کی آگ کی تپش اس تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، مومن ہوں گے، ان پر آگ کی تپش نہ پڑے گی بلکہ وہ سرد ہو جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہوگا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کرام اور پھر امت انبیاء گزریں گی۔ بس پھر ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق کوئی بجلی کی مانند گزر جائے گا اور کوئی چیونٹی کی چال چلے گا، اور وہاں تمام لوگ پل صراط سے گزرنے میں مصروف ہوں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا الہی ان کو صحیح سلامت اس پل صراط سے گزار دے، اور فرشتے بھی اس وقت دعا کر رہے ہوں گے، اور پل صراط پر مومنوں کی زبان پر ہوگا رب سلم رب سلم، کہ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، کیونکہ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل اور منظر خوفناک ہوگا، اور جو شخص دنیا پر صراط مستقیم پر قائم رہا، آخرت میں پل صراط پر وہ ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں غافل رہا تو گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہو جائے گی، تو جیسے ہی پل صراط پر آئے گا وہ دوسرے ہی لمحے پھسل کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ تو اے بندے، تو سوچ ذرا اس وقت تیرا دل کتنا گھبرائے گا جب تو پل صراط پر اس کی باریکی کو دیکھے گا، اور جب اس کے نیچے جہنم پر تیری نظر پڑے گی جہاں سے آگ کی خوفناک آوازیں ہوں گی، لیکن تمہیں اس وقت اس پل پر چلنا پڑے گا، چاہے تو کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور تیری پیٹھ پر گناہوں کا بھاری وزن ہوگا۔ اس وقت کو سوچ جب تو ایک قدم رکھے گا تو اس پل کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور اس خوفناک منظر میں تجھ سے چلا بھی نہ جائے گا، اور جب تجھے اس پل کی چڑھائی پر چڑھنا پڑے گا اور گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے تجھ سے چڑھا نہ جائے گا، تو اس وقت تیری کیا حالت ہوگی، اور تیرے دائیں بائیں لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر تمہیں تمہارا رب یاد آئے گا اور پکاریں گے کہ اے میرے رب ہمیں بچا لے، اس آگ سے ہمیں بچا لے۔ پھر کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ بچا کر رکھا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں گونگا اور بہرا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس طرح کی مختلف آوازیں جہنم سے آ رہی ہوں گی۔ پھر ایک منادی اعلان کرے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ چیخنے، چلانے، رونے اور مدد مانگنے کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب اسی میں ہی جلتے رہو۔ پھر جو لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے تو سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، اور اس دروازے پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، سدھر جاؤ، اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب کی سلامتی میں آ جاؤ، اس کی رحمتیں سمیٹ لو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پل صراط سے گزرنے پر ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔